दोस्तों کسی گاؤں میں کسی مولانا صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کھلاتے ہیں۔ ایک نوجوان نے یہ بات سن کر دل میں یہ بات ٹھان لی کہ میں نہیں کھاتا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رزق کس طرح کھلاتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن اس نے بھوک ہڑتال کر دی، لیکن بیچاری ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے پراٹھا بنایا اور سالن کے علاوہ مکھن اور چینی بھی ساتھ رکھ دی۔ لیکن اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کھا لو، بیٹے نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ منت سماجت کرتی رہی لیکن وہ کہتا رہا کہ میں نہیں کھاتا۔ جب اس نے بار بار کھانے کو کہا تو یہ تنگ آ کر گاؤں سے باہر درختوں کے جھنڈ میں جا کر لیٹ گیا اور یہی سوچتا رہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے کھلاتے ہیں۔ ماں بیچاری پیچھے پیچھے کھانا لے کر گئی اور اس کے قریب رکھ کر واپس آ گئی۔ اب کھانا بھی پڑا تھا اور وہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ جب اسے کھانے کی خوشبو آنے لگی تو وہاں سے اٹھ کر 30-40 فٹ کے فاصلے پر لیٹ گیا تاکہ مجھے کھانے کی خوشبو بھی نہ آئے۔ وہاں ارد گرد کچھ ڈاکو تھے جو اس جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنی پلاننگ بناتے تھے کیونکہ انہیں وہ محفوظ جگہ نظر آتی تھی۔ وہ دوپہر کے وقت آ کر وہاں بیٹھ گئے۔ اب ان کو بھی سالن کی خوشبو آئی تو وہ کہنے لگے یار لگتا ہے کہ کہیں کھانا پڑا ہوا ہے۔ ایک نے کہا تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ تلاش کرنے پر انہیں کھانا مل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پراٹھا بھی ہے، مکھن بھی ہے اور سالن بھی ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ آج تو موج بن گئی کہ آج کھانا مل گیا۔ ان کا جو بڑا تھا وہ بہت ہی ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے کہا چپ کرو، مت کھانا، مجھے لگتا ہے کسی بندے نے ہمیں مارنے کے لیے اس میں زہر ملایا ہوا ہے، اور اگر کسی نے ملایا ہے تو دیکھو وہ یہیں کہیں قریب چھپا ہوا ہوگا۔ جب انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ سانپ ایک جگہ پر لیٹے ہوئے تھے۔ چوروں نے اس بندے کو بالوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں ملایا۔ تو چوروں نے کہا کہ پھر تم یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ لگتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کوئی چالاکی کر رہے ہو۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پہلے کھانا کھلایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسے کھانا کھانے کا کہا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں کہا تھا۔ اب ان کو پکا یقین ہو گیا کہ اس میں تو زہر ہے، اسی وجہ سے یہ بندہ خود اتنا اچھا کھانا نہیں کھا رہا۔ چوروں کے بڑے نے کہا کہ اسے 2 جوتے لگاؤ پھر کھائے گا۔ لو اب اسے جوتے رسید ہونا شروع ہو گئے، لیکن وہ کھانا کھانے سے انکار ہی کرتا رہا۔ جب بے حد و حساب جوتے لگنے لگے تو کہنے لگا جی معاف کر دیں میں کھاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ان چوروں کو پورا واقعہ سنایا اور ان کے ساتھ مل کر روٹی بھی کھائی، پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس بندے کی اچھی خاصی مرمت ہو گئی تو اس کے جسم پر جوتوں کے اچھے خاصے نشان پڑ گئے اور بیچارہ دردوں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ ماں اس حالت کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اب اسے اگلے جمعے کا انتظار تھا۔ اگلے جمعے کے دن مولانا صاحب نے پھر تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کا رزق پہنچاتے ہیں۔ جب وہ بیان اور نماز سے فارغ ہوئے تو یہ مولانا صاحب کے پاس جا کر کہنے لگا مولانا آپ ادھورے مسئلے بیان نہ کیا کریں۔ تو مولانا نے کہا میں تو پورے مسئلے بیان کرتا ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو پوری بات ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں پوری بات یہ نہیں، پورا مسئلہ یہ ہے کہ رزق اس کو پہنچا کے رہتے ہیں اور جو رزق نہ کھانا چاہے اللہ اس کو جوتے مار مار کر کھلاتے ہیں۔